بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھا، ہے نہیں تھا کیونکہ گزر چکا، اور اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں پورے 30 روزے عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ دراصل اس لیے آتا ہے کہ یہ جو 11 مہینے میں ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ایک فاصلہ قائم ہو جاتا ہے اور اللہ کی محبت ہمارے اندر کم ہو جاتی ہے، اس محبت کو بڑھانے کے لیے اور اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو بڑھانے کے لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں ایمان والوں کی مشق کرائی جاتی ہے. اور کس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس میں کیا تھا؟ روزہ تھا نا، مین عبادت جو اس میں تھی، اور رات کی تراویح. تو اس میں روزے میں کیا ہوتا تھا کہ ہم ان چیزوں سے بچتے تھے جو چیزیں پہلے سے حلال تھیں ہمارے لیے. وہ 3 چیزیں تھیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، روزہ 3 چیزوں سے بچنے کا نام تھا کہ کھانا پینا اور میاں بیوی کا آپس میں یہ جو جنسی تعلق قائم کرنا. یہ تینوں چیزیں ایسی تھیں جو روزے کے علاوہ کیا تھی؟ حلال تھی. لیکن اللہ نے ہمیں روزے میں ان تینوں چیزوں سے جو حلال چیزیں تھیں ان سے ہمیں منع کیا. اور جب ایک ایمان والا مومن، ایک ایمان والا وہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ ان تینوں چیزوں سے جو چیزیں پہلے سے حلال تھی اللہ کے حکم کی وجہ سے رک جاتا ہے. دل کر رہا ہو کہ بھائی پانی پی لوں، گرمی لگ رہی ہے، کھانا کھا لوں، بھوک لگ رہی ہے، جنسی تعلق قائم کر لوں، بیوی پاس موجود ہے، حلال ذریعہ ہے، کوئی روک بھی نہیں سکتا. لیکن اس اللہ نے ہمیں روک دیا ان تینوں چیزوں سے تو ہم رک گئے. اگر ہمیں کوئی پیسے دے دیتا کہ بھائی 1 لاکھ روپے لے لو، روزہ توڑ دو، پانی پی لو، یار کوئی نہیں پیتا. بابا ہم لوگ 1 لاکھ روپے اپنے پاس رکھو، ہم روزہ نہیں توڑیں گے. اب یہ کیا تھا؟ ذرا سا غور کریں. جب رمضان ہم سے رخصت ہوا تو رمضان جاتے جاتے ہمیں کیا ہدایت دے کے گیا؟ ہمیں کیا سبق دے کے گیا؟ ہمیں کیا انہوں نے ہدایت دی کہ یہ چیزیں اب رمضان کے بعد کرنی ہے. اب یہ تینوں چیزیں سے ہم رکتے رہے روزے کی حالت میں. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ کتنی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، چاہے روزے میں ہو چاہے روزے کے علاوہ ہو. آنکھوں کا گناہ، زبان کا گناہ، ہر جو بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے سب گناہ، وہ تو ہر حالت میں ان سے ہمیں بچنا ہے. تو ان سے تو ہمیں ہر حالت میں بچنا چاہیے. تو ہمیں 30 دن میں یہ پریکٹس کرائی گئی، ہمیں مشق کرائی گئی کہ تمہیں ان چیزوں سے بچو
تاکہ جب 11 مہینے تم جاؤ رمضان کے علاوہ 11 مہینے ہیں، اس میں بھی تم یہ تمہاری جو مشق کرائی گئی ہے اس کو تم کیا کر سکو، عملی اقدام کر سکو اس کو۔ دیکھیں روزے جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں انڈیا کے، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو علی میاں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بڑے دعوت کی کام پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو روزے جو ہے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک روزہ جو ہوتا ہے وہ تو رمضان میں رکھا جاتا ہے، اور وہ شروع ہوتا ہے فجر، یعنی جب غروب، یعنی کہ جب طلوع فجر ہوتا ہے، فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ ہے رمضان کے روزے کا وقت۔ اس میں ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوتا ہے۔ اس کی افطار کب ہوتی ہے؟ اس کی افطار تو ہوتی ہے وہ عید الفطر کے دن ہوتی ہے۔ افطار کا مطلب مکمل روزے ختم ہوتے ہیں، ہم افطار کرتے ہیں، اسی وجہ سے عید الفطر نام رکھا جاتا ہے۔ ایک دوسرا روزہ ہوتا ہے، وہ روزہ شروع ہوتا ہے انسان کے بالغ ہونے سے۔ جب سے کوئی شخص بالغ ہوتا ہے، جب بھی کوئی مومن، کوئی شخص بالغ ہوتا ہے، اس وقت سے وہ روزہ شروع ہو کر اس کی موت تک وہ روزہ رہتا ہے۔ ایک روزہ یہ ہوتا ہے، یعنی انسان کی بلوغت سے لے کے جب سے وہ بالغ ہوا، تو میرے 15 سال سے لے کر وہ موت تک یہ روزہ رہتا ہے۔ وہ روزہ کیا ہے؟ اس روزے میں کن چیزوں سے بچنا ہے؟ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ایک روزہ ہے، اور یہ روزہ تو ساری زندگی کا روزہ ہے۔ اس لیے آج کا عنوان بھی میں نے یہ رکھا کہ رمضان المبارک کے بعد ساری زندگی کا روزہ، پوری زندگی کا روزہ۔ کوئی سوچے گا پوری زندگی کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہے روزہ۔ جس طرح ہم رمضان میں روزے میں گناہ سے بچتے تھے، خاص طور پر ان 3 چیزوں سے جو اللہ نے منع کی، کھانا پینا اور میاں بیوی کا جنسی تعلق، اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ بھی ایک روزہ ہوتا ہے جو پوری زندگی کا روزہ ہے، ہر وقت کا روزہ ہے۔ اس سے ہمیں پوری زندگی بچنا ہے، وہ پوری زندگی کا روزہ ہے، اور اس روزے میں ہر گناہ سے ہر وقت بچنا ہے، اور اس کا ایک نام تقویٰ بھی رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں رمضان کا میں روزوں کا جو مقصد بیان کیا گیا ہے کہ روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں تم سے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے رکھوایا جاتا تھا کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اب جب 30 دن آپ نے روزے رکھے اور اس 30 دن کے روزوں کی مشق کے ذریعے سے آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا، تو وہ تقویٰ پھر 11 مہینے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے۔ اب تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی مختلف تشریحات کی گئی علماء نے۔ ایک تشریح تو یہ ہے، ایک معنی تو تقوی کی یہ ہے، تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا مجموعہ، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف دونوں مل کر، ان دونوں کا مجموعہ تقوی کہلاتا ہے۔ یعنی اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ کی محبت بھی دل میں ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو۔ دیکھیے 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے پوری زندگی یعنی کہ شریعت کا خلاصہ نکالیں تو ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے عمل۔ جب تک کسی مومن کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوگی وہ عمل کرے گا ہی نہیں۔ اب آج کل لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دل میں اللہ کی محبت ہے ہی نہیں۔ دراصل اب لوگ بولے بھائی ہم زبان سے بولتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں، کسی سے پوچھو اللہ سے محبت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں منع کرے گا، لیکن دل میں نہیں ہے محبت، دل میں دنیا کی محبت ہے، دل میں یہ محبت ہے گھر بناؤ، تعمیرات کراؤ۔ اگر کوئی بلڈر ہوگا تو اس کے دل میں یہ ہوگی کہ بس گھر پہ گھر کھڑے کرتے چلے جاؤ، اس کے لیے سارا دن دھوپ میں کھڑا رہنا پڑے، کیونکہ دل میں محبت ہے نا کام کی، تو وہ محبت کام کرواتی ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ وہ محبت اس کام پر اس کو ابھارتی ہے کہ کام کر، وہ محبت ابھارتی ہے۔ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو رات کا اٹھنا آسان ہوگا، فجر میں اٹھنا آسان ہوگا، تہجد تو چلو وہ الگ بات ہے، فجر میں اٹھنا آسان ہوگا، 5 وقت نماز پڑھنا آسان ہوگا اگر اللہ کی محبت ہو۔ اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت بس جائے
تو پھر اس کو کوئی بھی کچھ کہہ دے، کوئی بھی اس کو تنگ کرے تو پھر وہ عمل سے رکتا نہیں ہے، وہ باز نہیں آتا عمل کرنے لگے۔ اس کو چاہے کوئی بھی تنگ کرے، شیطانی وسوسہ آئے، شیطان پریشان کرے، ماحول پریشان کرے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو پھر وہ عمل ضرور کرے گا۔ یہ عمل کا انسانی زندگی، محبت کا، اللہ کی محبت کا انسانی زندگی پر بڑا اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب عملی وحب من یحبک وحب عملی یقرب الی حبک۔ یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ، کہ آپ میرے دل میں اپنی محبت کو بھر دیں، اور اللہ میں اس شخص کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ حب من یحبک، یعنی جو لوگ جو اللہ والے آپ سے محبت کرتے ان کی بھی محبت ہمارے دل میں، میرے دل میں ہو۔ اور تیسری بات، وحب عمل یقرب الی حبک، یا اللہ ایسے عمل کی محبت بھی ڈال دے جس عمل کے ذریعے سے میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اگر اس دعا پر، جو مسنون دعا ہے، اس دعا پر اگر غور کریں، اللہ کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اور تیسرا جو ہے وہ اعمال جن سے اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے، جتنے نیک اعمال ہیں، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جن سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اب تفصیل میں آپ جانے کی ضرورت نہیں، آپ تفصیل میں خود جائیں۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، حقوق اللہ میں ساری عبادات آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکات، جو بھی لے لیں۔ حقوق العباد، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، جتنے بھی حقوق لے لیں آپ کے دوستوں کے حقوق، یہ سارے کے سارے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تقویٰ اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک اللہ کی محبت پہ تو گفتگو ہوگی، اللہ کا خوف یہ ہو، اللہ کا اس طرح خوف ہو کہ یہ دل میں ایک بات ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو میری پکڑ کر سکتا ہے، اللہ کو میرے ہر کام کا علم ہے، میں جو بند کمروں میں کرتا ہوں، لوگوں سے چھپا کے کام کرتا ہوں، اور ظاہری طور پر بڑا نیک جو ہے بن کر پھر رہا ہوتا ہوں، لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ میں کیسا آدمی ہوں، اور اگر اللہ چاہے تو میری فوراً پکڑ کر دے۔ یہ اس تصور سے اللہ کا خوف دل میں بٹھائے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور یہ بھی تصور بٹھاؤ، اگر میں دنیا میں اگر بچ بھی جاتا ہوں، اگر میں دنیا میں اپنے ہیلے حوالے کر جھوٹے جو ہے وکیل لے کر، جھوٹے جو ہے کیس کر کے فلاں لوگوں کی زمینیں دبا دیتا ہوں اور یہاں بچ جاتا ہوں، تو آخرت کی عدالت ابھی باقی ہے۔ آخرت کی عدالت تو اللہ نے قائم اس لیے کی ہے نا۔ ایمان کا جو تصور، مومن کا جو تصور ہے آخرت کا، وہ اسی لیے ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ اگر یہ تصور بھی ہمارا، یہ عقیدہ بھی ہمارا مضبوط ہو جائے نا، تو کبھی گناہ نہ ہو۔ 1 روپے کی کسی کی زمین نہ دبائیں، 1 ذرہ برابر کسی کی زمین نہ دبائیں۔ یہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، کسی کا حق نہ دبائیں، کہ مجھے اللہ کی عدالت جو آخر میں لگنی ہے، کھڑا ہونا ہے سب کو اللہ کے سامنے، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور حساب دینا ہے، ایک ایک کو کام اس نے کیا۔ تو یہ خوف اپنے اندر بٹھائیں، تو محبت بھی ہو اور خوف بھی ہو، ان دونوں کا مجموعہ ہے تقویٰ، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف۔ جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر بندہ جو ہے کام کرتا ہے، پھر بندہ عمل میں لگتا ہے، پھر بندہ سستی نہیں کرتا، جیسے صبح ہوتی ہے فوراً کام میں لگتا ہے، اللہ کی عبادت سے اور حقوق العباد کی ادائیگی میں وہ کام شروع کرتا ہے۔ پھر وہ جو ہے شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتا، شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے 30 روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لیے، رمضان میں بڑے بزرگ بن گئے، اب شیطان رمضان کے بعد آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، شیطان تو ہے تنگ کرنے کے لیے، شیطان تو ہے وسوسے ڈالنے کے لیے۔ اگر شیطان وسوسے نہ ڈالے، شیطان ہمیں پریشان نہ کرے، تو وہ شیطان کس چیز کا ہے؟ وہ تو بزرگوں کو نہیں چھوڑا، آخری دم تک نہیں چھوڑتا وہ تو ہمیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ لوگ شیطان کے وسوسے سے وہ بچے گا جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر یہ تصور ہوگا اللہ کی محبت کا، اللہ کے خوف کا، پھر وہ گناہوں سے بچے گا۔ تو رمضان جاتے جاتے رمضان نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ اردو میں آسانی کے طور پر کہہ رہے ہیں خوف خدا پیدا کرو، تقوی کا نام۔
تقوی کی ایک اور معنی بھی بیان کیے گئے، تشریح کی گئی، مختلف انداز میں حاصل وہی نکلتا ہے۔ تقوی کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تشریح کی گئی ہے کہ تقوی ایک دل کی ایسی کیفیت کا نام ہے، تقوی دل کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کیفیت سے انسان نیکیوں سے محبت کرنے لگے، گناہوں سے نفرت پیدا ہونے لگے، یہ تقوی۔ اگر آپ کے دل میں نیکی سے محبت ہو رہی ہے، نیک اعمال جو بھی، نیک اعمال بہت ہیں، جو بھی نیک اعمال ہو، آپ کو موقع ملا، دل میں محبت ہو گئی کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، سامنے گناہ کا موقع ملا، آپ کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے کہ گناہ ہے، اس گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس چھوٹی سی چیز کے لیے میں اللہ کو ناراض کر دوں، اپنی آخرت کو برباد کر دوں۔ ہاں، وہ میں نے ایک قول پڑھا، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء سے میں سے گزرے ہیں، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ کتنا جو ہے نا سستا سودا کرتے ہیں، اپنی جنت کو بیچ دیتے ہیں ایک پل کی خواہش کے لیے، اپنی جنت کو بیچ دیتے ہیں ایک پل کی خواہش نفس کے لیے۔ ایک پل کی خواہش نفس تھی کہ گناہ کا کام کر لو، اپنی آنکھ کو لذت پہنچا لو نامحرم کو دیکھ کر، زبان سے جھوٹ بول کر، زبان سے غیبت کر کے، ایک پل کی تم نے جنت کا سودا کر دیا، اپنے ہاتھ سے جنت گوا دی، کیونکہ جو گناہ ہے اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ جہنم ہے نا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے سودا کر دیا جنت کا، جنت کو گوا دیا، دنیا میں ذرا سی لذت کے لیے آپ نے، اللہ اکبر، کہ آپ نے سودا کر دیا۔ تو دیکھیے رمضان جاتے جاتے ہم نے، رمضان نے ایک ہدایت دی کہ پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے۔ پوری زندگی کا روزہ کیا ہے کہ ساری زندگی، پوری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچے، جو بھی گناہ ہو۔ دیکھو دل میں نفرت پیدا ہو، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ گناہوں کی نفرت پیدا کر، نیکیوں کی محبت پیدا کر، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر چیز کے انسان محتاج ہے، دنیاوی چیز ہو یا اخروی چیز ہو، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے دعا، اور اللہ سے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا قبول بھی فرماتے ہیں، تو یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ تو بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ جو یہاں گزرا، تو اس میں رمضان کے مہینے میں ہمیں تو ایک ہدایت رمضان نے دی کہ پوری زندگی کا روزہ رکھو۔ رمضان نے ہمیں دوسری ہدایت یہ دی ہے کہ اپنا جائزہ لو، اپنا احتساب کرو۔ کیا کرو؟ اپنا احتساب کرو، جسے آج کل انگلش کی اصطلاح میں اکاؤنٹیبلٹی، اپنا احتساب۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سامنے والے کا احتساب کروں، اپنا نہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سامنے والے کا احتساب کروں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا حرکتیں کرتا ہے۔ بابا اپنا احتساب کرو، یہ تاریخ کی بات ہے، تاریخ میں ثابت شدہ بات ہے۔ وہی قومیں آگے جاتی ہیں، وہی قومیں زندہ رہتی ہیں، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنا احتساب، اپنا جائزہ لینے کی عادت ہو جس میں۔ ایک وقت ایسا گزرا کہ مسلمانوں میں یہ عادت تھی کہ وہ اپنا جائزہ لیتے تھے، اپنا احتساب کرتے تھے کہ ہم اب اس وقت کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے میں کیا خامیاں ہیں، خامیاں ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں، خوبیاں ہیں شکر کریں اور آگے بڑھیں۔ لیکن یہ احتساب، جائزہ لینا، یہ عادت ہمارے اندر ختم ہو گئی۔ ہاں یہ عادت ہے کہ دوسرے کا جائزہ لیں گے، اس کا بڑا شوق ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے اس پہ انگلی اٹھانا آسان ہے۔ تو دیکھو رمضان کا مہینہ، اچھا اب کیا کرنا ہے، احتساب کیسے کرنا ہے؟ آسان طریقہ، رمضان کا مہینہ سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آنے سے پہلے میری کیا کیفیت تھی، دل کی کیا کیفیت تھی، نمازوں میں شوق تھا نہیں تھا، نماز پڑھنے کا، قرآن پاک پڑھنے کا، ذکر کا، تلاوت کا۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس میں میری دل کی کیفیت کیا تھی، پھر رمضان کا مہینہ چلا گیا، اب میری کیفیت کیا ہے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کا مہینہ گیا اور دل میں یہ ارادہ آیا کہ چلو رمضان کا مبارک مہینہ تھا وہ چلا گیا، اب اپنے دوبارہ وہی حرکتیں کرتے رہو، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا؟ تو موقع پر، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں بزرگان دین کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنا حساب لے لو، احتساب کرنا چاہیے کہ پورے دن میں کیا کیا، سونے سے پہلے مختصر 1-2 منٹ کے لیے تو نے کیا کیا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز تو رمضان نے ہمیں ہدایت دی، وہ کیا تھی؟ اپنا جائزہ لینا، احتساب کرنا۔ تیسری چیز رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں یہ ہدایت دی کہ صبر کرنا۔ رمضان کا مہینہ ہے ہی صبر کا، شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں صبر کرنا ہے۔
دیکھو روزہ رکھا، گرمی تھی، پیاس لگتی تھی، آپ نے صبر کیا نا، بھوک بھی لگتی تھی، آپ نے صبر کیا، پانی نہیں پیا آپ نے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی. تو اسی طریقے سے اب ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہے. اب صبر جو ہے نا اس کا بہت وسیع معنی ہے. اس کا خلاصہ میں چاہتا ہوں، صبر کہتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کے دوران نفس کے جو تکلیف پہنچتی ہے، نفس پر جو تکلیف پہنچتی ہے، جو بوجھ آتا ہے، اس کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے. آپ جمعے کی نماز کے لیے دھوپ میں سے چل کر آ رہے، تھوڑی سی تکلیف تو ہوئی نا، دل تو یہ بھی کہتا ہے کہ گھر میں پڑھ لو، ٹھیک ہے. اور دوسری صورت یہ کہ بھائی نامحرم کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا، تو آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ نظریں جھکاؤ، نظریں جھکانی ہے. اب جب یہ کشمکش تھی، دل کہہ رہا کرو، دیکھو، دل کیا کہہ رہا ہے ایک نظر دیکھ لو، کچھ نہیں ہوگا، ایک نظر دیکھ لو، لیکن آپ نے روکا اپنے آپ کو. بڑا آرا چل رہا ہوتا ہے دل پر، اس موقع پر دل پہ بڑا آرا چلتا ہے، ایسا لگا کوئی چھری چلا رہا ہو. آپ نے صبر کیا، یہ اس کو کہتے ہیں آپ نے اپنے نفس کو روکا، اس کا نام ہے صبر. یہ صبر جو ہے ساری زندگی اپنے آپ کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کہ صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے، صبر کی صفت اپنے اندر پیدا کرے. دیکھو اب کسی سے آپ کی دشمنی ہے، اب آپ کا دل کہہ رہا ہے اس کو میں برا بھلا کہوں، اس کو گالی دوں، اس کی غیبتیں کروں، لیکن آپ نے اپنے نفس کو روکا کہ نہیں یہ غلط ہے. اگر نہیں اسے دشمنی ہے یا کوئی اختلاف ہے، دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے، اختلاف ہو گیا تو آپ نے کہا نہیں میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں گا. آج سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دو چیزیں بڑا فتنہ بنتی جا رہی ہیں. ایک ہے آنکھ کا گناہ، اس آنکھ کا گناہ، ایک ہے زبان کا گناہ. یہ دو بڑے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ساری امت جو ہے یہ اس گناہوں میں مبتلا ہے. مختلف قسم کے گناہوں میں، جو دل میں آتا ہے، جو زبان میں دل میں آتا ہے زبان سے نکال دیتے ہیں. سوچتے نہیں کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں، بھائی سوچ تو لو. ذرا سی کسی نے بات کہہ دی تو یا ٹی وی پہ بات آ گئی، نیوز پر آ گئی، مثال فلاں نے کہا کہ فلاں چور ہے، تو ہر کوئی اس کو چور بولنا شروع کر دیتا ہے، بھائی چور ہے، چور ہے، چور. اگر یہ بات اللہ کی عدالت میں گئی اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے میرے بندے کو چور کہا تھا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا کہیں گے؟ فلاں چینل والوں نے کہا تھا، اب میں نام ہی لوں گا، فلاں چینل والوں نے کہا تھا. کیا یہ بات قابل قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. آپ نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ نہیں دیکھا نا. آپ نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. صرف آپ نے دوسرے کے کہنے پہ اس کو چور بننا شروع کر دیا. یعنی بلا تحقیق باتیں کرنا کتنا بڑا گناہ ہے یہ، زبان کا گناہ. زبان کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے زبان کو غلط استعمال کرنا. جو دل زبان میں آپ بول کے چلا گیا، سوچتے ہی نہیں کہ کیا بول رہے. اسی طریقے سے آنکھ کا گناہ. پہلے کیا ہوتا تھا، گناہ کرنے کے لیے ایک خاص جگہ جایا جاتا تھا، سینما ہالوں میں، فلاں فلاں جگہ تھیٹروں میں جایا جاتا. آج ہر ایک کی جیب میں سینما موجود ہے. بقول ہمارے استاد ہے، جہنم کے انگارے جو ہیں اپنے جیب میں لے کے گھوم رہا ہے. جب بھی موقع ملے جہنم کے انگارے اپنے لیے وہ پیدا کر دیتا ہے. تو آج اپنے آپ کو کنٹرول کریں. رمضان کی ہدایت ہمیں یہی تھی، اپنے آپ کو اپنے اندر صبر پیدا کریں. صبر کا مطلب ہوتا ہے روکنا. دل کر رہا ہے یہ کام کرو، نہیں آپ نے کہا نہیں کروں گا. یہی تو مرد ہے نا. مرد یہ تھوڑی کہ غصہ آیا غصہ نکال دیا. مرد تو وہ ہے جو اس کو روک کے دکھائے. مرد تو وہ ہے کہ دل کر رہا کسی کو دیکھوں غلط جگہ، روک رہا ہے، یہ ہے مرد. تو یہ چیز جو ہے نا کہنے سے سننے سے اتنی جلدی نہیں آئے گی. یہ چیزیں پریکٹیکل کی، عملی طور پر اس کو سیکھیں. روزانہ آپ چل رہے جا رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ کو دیکھیں میں کتنی دیر تک آنکھ نیچے رکھ رہا ہوں، میں یہ آیا ایسے ایسے جو بھی دل کر رہا وہ دیکھ رہا ہوں. یہ سیکھی جاتی چیز. چوتھی چیز کو رمضان نے ہمیں ہدایت دی کہ قرآن سے وابستگی پیدا کرو، قرآن سے تعلق پیدا کرو. مختصر عرض کر رہا ہوں، قرآن کے 3 حقوق ہیں بڑے بڑے. پہلا حق قرآن کا یہ قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کے الفاظ پڑھے جائیں. دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے. قرآن اللہ نے کیا فرمایا، قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، سمجھا جائے. تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن پر سمجھ کر پھر عمل بھی کیا جائے. یہ قرآن کے 3 بڑے بڑے حقوق ہیں. تو قرآن سے اب وابستگی پیدا کریں. یہ نہ ہو رمضان گیا تو قرآن پاک کی تلاوت چھوڑ دی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کو سمجھنا چھوڑ دیا. روزانہ کی ترتیب بنائیں. 5ویں ہدایت رمضان نے ہمیں یہ دی کہ دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے تھے نا، تو ہمیں احساس ہوتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے.
ہم رمضان میں روزہ رکھا، ہمیں پتہ چلا پیاس کیا چیز ہے. پیاس جب ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بے چینی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ہم روزہ رکھتے تھے یہ تو ایک اختیاری تھا نا، ہم بھوک پیاس کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہ کیا تھا؟ ہمارے اختیار میں تھا. ہم چاہتے تو روزہ نہ رکھتے، اپنے اختیار سے بھوک کر رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں. ایک وہ بھوک ہوتی ہے، ایک وہ پیاس ہے جو غربا، جو مسکین، جو اپنے اختیار میں بھی نہیں بیچارے پھر بھی جو ہے وہ بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں. ان کا احساس ہو، ان سے ہمدردی ہو. ہم تو پیاس برداشت کی ہم نے تو ہمیں پتہ چلا کیا ہوتی ہے پیاس. تو دوسرے جو بیچارے کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ہیں لوگ، اپنے مالی امداد بھی ان کے لیے کرنی چاہیے. دیکھو یہ نا، اچھا ایک بات یہ بھی ہے، ہمیں یہ نہ سوچے کہ ہم غریب ہمارے پاس خود آئے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم اس وقت تک کسی کو دیتے نہیں جب تک کوئی ہمارے پاس آتا نہیں ہے. مسئلہ یہ بھی ہے. ثواب تو یہ بھی ہے کہ کوئی آپ سے مانگ رہا آپ دے دے، لیکن اصل چیز یہ ہے جو زکوٰۃ نکالنے والے ہیں یا صدقہ کرنے والے ہیں وہ لوگوں کو ڈھونڈ کے دیں، خود ڈھونڈیں لوگوں کو. پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے آپ کو. اب ڈھونڈے کتنے لوگ آپ کے برابر میں ہوتے ہیں. وہ غریب ہوتا ہے محتاج. غریب یہ نہیں ہے کہ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے بیچارہ محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتی ہے، لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک کپڑے میں پہنا ہوئے ہوتے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے پاس جو ہے نا وہ جہاں ہم پڑھتے تھے، لیکن جب تحقیق کی اسے باتیں اگلوائیں تو پتہ چلا تو اتنا بڑا بیچارہ مسکین تھا، ظاہر ہی نہیں کرتا تھا کبھی. ایسے لوگوں کو ڈھونڈو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو دو. اب ہمارے مالدار بھی حضرات بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی بھیک مانگے، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، پھر دیتے ہیں. خود ڈھونڈ کے دو. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رمضان نے ہمیں ہدایات دی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. پوری زندگی کا روزہ جو ہے اس پر ہمیں جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.